السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کڈستان۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ تصور کرے آپ کے پاس نہ گھڑی ہے، نہ کیلنڈر، نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی چہرہ، صرف سورج کا نکلنا اور ڈوبنا ہی وقت کی واحد علامت ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ قید ہیں جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے اور آسمان پانی میں گل جاتا ہے۔ 17 نومبر 2012 میکسیکو کے ساحل سے دو ماہی گیر ایک چھوٹی سی کشتی میں نکلے۔ ان کا ارادہ صرف 2 دن کی مچھلی پکڑنے کا تھا، لیکن قدرت کا ارادہ کچھ اور تھا۔ جب وہ 14 ماہ بعد دوبارہ نظر آیا تو دنیا دنگ رہ گئی۔ سائنس کے پاس جواب نہیں تھا اور عقل اسے ماننے سے قاصر تھی۔ یہ کہانی ہے سلواڈور ایلوارینگا کی، وہ انسان جو موت کو مات دے کر واپس آیا، لیکن اپنے ساتھ ایک ایسا راز لایا جو آج بھی سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ سلواڈور اور اس کا نوجوان ساتھی کورڈوبا ساحل سے 15 میل دور تھے جب انجن فیل ہو گیا۔ ریڈیو پر آخری پیغام تھا، ہمارا انجن بند ہو گیا ہے، ہمیں بچاؤ۔ اور پھر خاموشی۔ 5 دن تک طوفان نے ان کی کشتی کو کسی فٹ بال کی طرح اچالا۔ جب طوفان تھما تو وہ ساحل سے سینکڑوں میل دور کھلے سمندر کے بیچوں بیچ تھے۔ نہ کھانا، نہ پینے کا پانی اور نہ ہی واپسی کا راستہ، صرف چاروں طرف نیلا زہر یعنی سمندر۔ انسان بھوک سے پہلے پیاس سے مرتا ہے، لیکن سلواڈور نے وہ کیا جو کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے کچھوؤں کا خون پیا، ننگے ہاتھوں سے سمندری پرندوں کو پکڑا اور ان کا گوشت کچا کھایا۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اس کا ساتھی کورڈوبا کہاں گیا؟ سلواڈور کے مطابق کورڈوبا نے ہمت ہار دی تھی، وہ کچا گوشت نہیں کھا سکا اور بھوک سے دم توڑ گیا۔ لیکن 4 ہفتوں تک سلواڈور نے اس کی لاش سے باتیں کی۔ کیا وہ پاگل ہو چکا تھا یا تنہائی کے اس خوف نے اسے ایک خیالی دنیا میں دھکیل دیا تھا؟ سلواڈور نے اپنی ڈائری اور بعد کے انٹرویوز میں کچھ ایسی باتیں بتائی جو روح کمپا دیتی ہے۔ وہ کہتا تھا کہ رات کے تیسرے پہر جب چاند غائب ہوتا، پانی کے نیچے سے بڑے بڑے سائے گزرتے تھے۔ وہ مچھلیاں نہیں تھی، کچھ اور تھا۔ کبھی کبھی اسے ایسا لگتا جیسے کوئی کشتی کے نیچے سے اسے پکار رہا ہے۔ کیا یہ سمندر کی گہرائی میں رہنے والی کوئی نامعلوم مخلوق تھی، یا پھر انسانی دماغ کا وہ خلیہ جو شدید تنہائی میں زندہ رہنے کے لیے کہانی گڑھتا ہے؟ جب وہ ملا تو اس نے 9000 میل کا سفر طے کر لیا تھا۔ میکسیکو سے شروع ہونے والا سفر جزائر مارشل پر ختم ہوا، لیکن دنیا نے اسے ہیرو ماننے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کوئی انسان 14 ماہ تک کچا گوشت کھا کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس پر مقدمات چلے، جھوٹ پکڑنے والے ٹیسٹ، پولی گراف ہوئے، لیکن وہ ہر بار سچا نکلا۔ اس کے جسم پر موجود نشانات گواہی دے رہے تھے کہ اس نے جہنم کو قریب سے دیکھا ہے۔ سلواڈور اب مچھلی نہیں کھاتا، وہ سمندر کے قریب جانے سے ڈرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آج بھی جب وہ آنکھیں بند کرتا ہے، اسے وہی نیلی روشنی اور وہ سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ سمندر نے اسے جسمانی طور پر تو آزاد کر دیا، لیکن اس کی روح آج بھی اسی لکڑی کے تختے پر قید ہے۔ ہم شاید کبھی نہ جان سکے کہ ان 438 دنوں میں سلواڈور نے واقعی کیا دیکھا تھا۔ کچھ رازوں کو گہرائی میں ہی رہنے دینا چاہیے۔ وہ آج بھی راتوں کو سو نہیں پاتا، اسے کمرے کی دیواروں سے ڈر لگتا ہے، اسے لہروں کا شور کسی کی پکار معلوم ہوتا ہے۔ وہ واپس تو آ گیا ہے، لیکن اس کی روح شاید آج بھی اس گہرائی میں قید ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کوئی انسان تنہا 14 ماہ تک سمندر کی بے رحمی کا مقابلہ کر سکتا ہے، یا تھامس کے ساتھ وہاں کچھ اور بھی تھا؟ اپنے رائے کمنٹس میں بتائیں۔